عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، حامد میر نے بڑی ہلچل مچا دی۔ سیاستدانوں کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن اینکر حامد میر ایک ایسے شخص کی کرپشن کہانیاں سامنے لے آئے جو کئی سال تک بہت سے سیاستدانوں کے لیے عجب بھی تھا اور غضب بھی تھا۔ وہ کون شخص تھا اور کیا کرتا رہا، ساری کہانی سامنے رکھ دی۔ حامد میر کے مطابق ان کو سابق ڈی جی آئی کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، لیکن کچھ شخصیات سے ملاقات میں جنرل فیض سے متعلق گفتگو سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ الگ ہی چیز تھے۔ حامد میر نے اپنے کالم میں الزام عائد کیا کہ محفل میں موجود ایک کاروباری شخصیت نے سنی سنائی بات نہیں کہی بلکہ اپنی آپ بیتی بتائی۔ 2021 میں ان صاحب پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور پھر فیض حمید نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ ان کا فلاں افسر آپ کو فون کرے گا، اس کی بات سن لیجیے گا۔ پھر فیض کے ایک ماتحت نے اس کاروباری شخصیت کو فون کر کے کہا کہ 5 ارب روپے کیش کا بندوبست کریں۔ حامد میر نے کہا کہ جب پوچھا کہ فیض حمید اتنی رقم کہاں رکھتے تھے تو محفل میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ فیض حمید نے باقاعدہ ایک ڈائری میں حساب کتاب لکھ رکھا تھا۔ اس قسم کی رقوم وہ اپنے مختلف پارٹنرز کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان رقوم کو ہاؤسنگ سکیمز یا دیگر کاروباری منصوبوں میں انویسٹ کر دیتے تھے۔ حامد میر کے مطابق فیض حمید نے مختلف کاروباری منصوبوں میں 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ ابتدا میں ان کی کوشش تھی کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ شہباز شریف نے ان دونوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بادلے نخواستہ عمران خان کو ایک ایسی من پسند حکومت کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے صدارتی نظام کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ صحافی نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے مل کر 2018 کے انتخابات سے قبل بلوچستان عوامی پارٹی بنائے، پھر اسی پارٹی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حامد میر نے کہا کہ جو صحافی قابو نہیں آتا تھا اس پر جھوٹے مقدمات بنتے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے اور اس کام کے لیے ایک ٹی وی چینل کے 2 اینکرز کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کچھ لوگ ان کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں دنیا کو سنائیں گے۔